اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء ان عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 کی تلاوت پاک سماعت فرما رہے تھے اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ طوال مفصل میں پہلی سورت ہے اور حجرات سے ناجات تک کی صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں۔ بعض نے سورت قاف کو بھی پہلی سورت قرار دیا۔ سورت الحجرات کے آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ پہلا، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ دوسرا، کوئی کسی کو طعنہ کشی نہ کرے۔ تیسرا، کوئی کسی کو برے لقب سے نہ پکارے۔ آئیے اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو مرد، دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اے ایمان والو مرد، ایمان جو کہ ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے بھیجی ہوئی کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر، اگر یہ سب انسان کے اندر ہے، وہ ایمان رکھتا ہے ان چیزوں پر، تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے، کیونکہ ایمان کی صفت نہیں کہ وہ کسی کو حقیر سمجھے۔ کوئی بھی شخص دوسرے شخص کا تب مذاق اڑاتا ہے یا مذاق بناتا ہے جو سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کبھی مذاق نہیں اڑاتا۔ ایمان والا ہونے کے ناطے وہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل رہتا ہے، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص پر اپنا فضل رکھتا ہے، اور ایمان اگر انسان کے اندر ہے تو وہ مذاق نہیں اڑا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک قوم دوسری قوم کا بھی مذاق نہ اڑائے، اور اسی طریقے سے فرمایا گیا ہے کہ حالانکہ اللہ کے یہاں ایمان اور عمل کے لحاظ سے جو کون بہتر ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ، یہ صرف علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ کے قریب کون ہے، اللہ کے زیادہ نزدیک کون ہے، اس لیے فرمایا گیا تمسخر نہ کرو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی شخص کے تاخیر اور توہین کے لیے اس کے عیب کو ایسے ذکر کرنا کہ جو لوگ سن کے ہنسنے لگے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اور ایمان والے ہو تو قطعی ایسے الفاظ جو دوسرے کو شرم دلائے مت کرو۔ اسی طریقے سے ایک عورت دوسری عورت کا بھی تمسخر نہ کرے، ایک عورت دوسری عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے۔ فرمایا گیا یہاں عورتوں کے بطور خاص کر دیا گیا کہ الگ ذکر کر دیا گیا، بطور خاص کر دیا گیا، کیونکہ عورت میں اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ ابو داؤد اور ماجہ میں آتا ہے کہ حقیر کو کبر سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے القبر بطار الحق و غمت الناس، اور کبر اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے، کیونکہ انسان جب دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے،
اور یہ تکبر یا کبر کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر راہ کے برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے اسی آیت میں آگے فرمایا گیا تانا کشی مت کرو۔ پہلے اس آیت کے پہلے حصے میں بتایا گیا کہ کسی کو مذاق نہ اڑاؤ، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں مذاق نہ اڑائیں، مرد مردوں کا نہ اڑائے، عورت عورت کا نہ اڑائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت مرد کا اڑا سکتی ہے یا مرد عورت کا اڑا سکتے ہیں، یہ ہرگز نہیں۔ یہاں پر ان کو سیپریٹ کر دیا گیا اس لیے کہ عورت مردوں کے سامنے نہیں جا سکتی۔ شروع سے پردے کا لحاظ اور آداب بتائے گئے ہیں شریعت کے اس آیت میں، اور فرمایا گیا کہ ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے اسی طریقے سے۔ اور مذاق کے بعد اسی کے دوسرے حصے میں آتا ہے اس آیت کے کہ تانا کشی مت کرو، یعنی یہاں پر فرمایا ولا تنابزو، یعنی کسی کے خاندانی تانا نہ دو، تانا نہیں دینا چاہیے کہ تیرا خاندان اچھا نہیں ہے، میرا خاندان زیادہ اچھا ہے، یا تو فلاں کا بیٹا ہے، یا تو فلاں کی بیٹی ہے، تیری ماں ایسی ہے ویسی ہے، مطلب اسی طریقے کے الفاظ نہ بولیں، کیونکہ یہ ایذا دینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسے ممانعت قرار دیا گیا ہے، یعنی کسی کو آر نہ دلائیں، کسی کو شرم نہ دلائیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ تانا دے رہے ہیں وہ اللہ کے قریب ہو۔ برے القاب مت کرو، پھر اس کے تیسرے حصے میں آتا ہے برے القاب مت کہو کسی کو۔ جیسے فرمایا گیا کہ کسی کو برے القاب دینا، جیسے کہ کسی کے پیر میں کسی کج ہونا، یا کسی کی ہائٹ چھوٹی ہونا، اور یہ کسی کے کلر پر جانا کہ کوئی کالا ہے تو اس کو کلو بول دینا، یا پھر کوئی کج ہے ہاتھ پیروں میں تو اس کو لنگڑا بول دینا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ ناٹی چھوٹی ہائٹ ہے تو اس کو ناٹا بول کے بولنا، اے ناٹا، اے کلو، اے لنگڑے۔ اسی طریقے سے ان کے برے القاب نہ بولا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے، منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی گناہ سے توبہ کر لی، پھر بھی لوگ اس شخص کو اس کے گناہ کے نام سے پکارتے رہے، مثلا کسی نے چوری کرنا چھوڑ دیا پھر بھی لوگ چور چور بولتے رہے اسے، کسی نے شراب پینا چھوڑ دیا تب بھی اسے شرابی کہتے رہے، ایسے زنا چھوڑ دیا کسی شخص نے اور اس کو زانی کہتے رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لقب سے پکارنے والوں کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے سزا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اگر کسی شخص کے توبہ کرنے کے بعد اب بھی اسے اس کے گناہ کی وجہ سے جس کی وہ توبہ کر چکا ہے وہ اسے شرم دلائیں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اسے رسوا اور ذلیل کر دے گا، اور جو ایسا کرے گا وہی ظالم ہے، یعنی وہی سزا اس کو بھی ملے گی جو ظالموں کو ملتی ہے، کیونکہ ایمان کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو بندوں کے حق تلفی کرے وہی ظالم ہے۔ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ ایک بہت ہی بدکار انسان، برے عمل والا انسان بستی میں رہتا ہے، اس سے تنگ آ کے بستی والے اس کو باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور وہ کچھ دن تک جنگل میں رہتا ہے، اس کی حالات برے ہونے لگتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا کچھ بستا نہیں، وہ لاچار ہوتا ہے، اٹھ نہیں پاتا، تو وہ شخص سب کی طرف دیکھتا ہے، اس کی کوئی مدد کرنے نہیں آتا، اس کے کوئی پاس بھی نہیں بھٹکتا، تو آسمان کی طرف وہ شخص دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں لاچار ہوں، تو نہیں ہے لاچار، اور وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر میرا دوست ہے، اس کا دفنانے کا انتظام کرو اور بستی والوں کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤ۔ تو جب وہ بستی والے ساتھ میں جاتے ہیں یہ سن کے کہ اللہ کا دوست ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی بدکار انسان ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا، یہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے قریب اور اللہ کب کس کے
کس کو ہدایت دے دے اور کون ہم سے افضل ہو جائے اور کون ہم سے قریب ہو، یہ اللہ ہی کو علم ہے، ہمیں نہیں۔ تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں یا ہم کسی کو برا لقب دیں یا کسی کا مذاق اڑائیں یا اس کو آر دلائیں۔ تو اسی طریقے سے ہم سب کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لحاظ سے کہ اللہ عمل اور نیت دیکھتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کون اعلیٰ ہے، کیونکہ تقوی والا ہی دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کسی نے تقوی اختیار کیا اسی کو فضیلت دی گئی ہے دوسرے لوگوں پر۔ یہ سب اللہ ہی کو معلوم ہے، کون بہتر ہے، کون کس سے افضل ہے اور کون اللہ کے نزدیک ہے۔ ہم سب کو اپنے معاشرے کے آداب سکھائے گئے ہیں اس آیت میں، جیسے کہ آتا ہے اخلاق کے ساتھ حسن عمل کر کے ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسے عمل کرنے چاہیے، حسن اخلاق کا سلوک اپنانا چاہیے کہ ہمیں اخلاق کے ساتھ بات کرنا چاہیے، طریقے سے، تہذیب سے، تمیز سے، سب آداب کے ساتھ۔ اسلام میں اور قرآن میں ہم سب کو اسی طریقے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے۔ اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسے کرنا چاہیے اور گفتگو کیسے کرنی چاہیے، نرم مزاجی کے ساتھ کرنی چاہیے، برے طریقے سے نہیں بات کرنا چاہیے، کسی کو حقیر سمجھ کے یا کسی کے رنگ روپ یا کج یا پھر قد و قامت پر نہیں جانا چاہیے، کسی کے خاندان پر نہیں جانا چاہیے، کسی کا مذاق اڑانا یہاں پر ممانعت قرار دیا گیا ہے۔ اس سورۃ الحجرات کے آیت نمبر 11 میں جیسا کہ فرمایا گیا کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو طعنہ مت دو، کسی کو برے القاب مت دو، کسی کو یعنی برے لقب سے مت پکارو، دوسرے کے لیے بدگمانی یا برے الفاظ سے نہیں پکارنا چاہیے، تمیز سے، تہذیب کے ساتھ، آداب کے ساتھ بولنا چاہیے جیسے کہ لوگوں کا حق ہے، اور یہ ایمان والوں کے صفت نہیں کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں، وہ ان کا ایمان والے تو وہ ہیں جو شریعت کے اندر رہیں اور آداب کے ساتھ بات کریں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا طریقہ بتایا اس کو اپنائیں اور سنت پر چلیں۔ تو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ہم سب کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے اور کیسے آداب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔